السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے فیملی کو بھی خوش رکھے۔ محترم حضرات، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس تعلق سے؟ تو آئیے آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں اس کا جواب جانیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے صبر والے کو۔ کیا مطلب؟ جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے۔ کبھی بندے کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایسی حالت میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا بولتا ہے، ایسی کنڈیشن میں میرے بندے میرے بارے میں کیا بولتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے اسی حالت میں۔ کبھی جسم کے اوپر بیماری ہوتی ہے، کبھی پیر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بخار، کبھی کچھ اور بیماری لگی رہتی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے دوستو کہ میرے بندے ایسی حالت میں میرے بارے میں کیا بولتا ہے، آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی کوئی بولتے ہیں نا کہ اس کو فون کیا، فون نہیں اٹھاتے ہیں، کام دھندا ٹھپ ہو گیا ہے، کام دھندا چلتا نہیں ہے، وہاں پیسہ لگایا اتنے لاکھ، وہاں تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ تو اللہ میرے دوستو آزماتا ہے کہ ایسی حالت میں جب میرے بندے کے جیب خالی ہو، ہاتھ خالی ہو جائے، تو ایسی حالت میں میرے بندے میرے بارے میں کیا بولتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے۔ کوئی لوگ، بعض لوگ تو اول فول بھی بک دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف میں ہی نظر آیا مصیبت دینے کے لیے، مجھے ہی مصیبت میں مبتلا کیا، دنیا میں کوئی نہیں تھا، کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ اندھا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں جبکہ اللہ آزماتا ہے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے میرے دوست۔ جب بھی مصیبت آئے اس کو آزمائش سمجھیے آپ۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جہاں مصیبت ہے ہمارے اوپر، یہیں پر اللہ نے آسانی بھی دی ہے، بس وقت کا انتظار جو ہے کرنا ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اس کے ساتھ راحت بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتی، اللہ اس کے ساتھ راحت ضرور دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائی سے ہے، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا مفہوم ہے، یعنی مصیبت اور آزمائش، یہ دونوں کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہر مصیبت کو، آزمائش کو، مصیبت کو، دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر جھانک کر دیکھیے،
آپ اللہ کے حقوق ادا اگر کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے جو جو حکم دیا، نماز 5 ٹائم کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جو دیگر اللہ کا حکم ہے حلال روزی کماتے ہیں، جو ہے اللہ کا جو بھی حقوق ہے ادا کرتے ہیں، ساتھ میں جو بندے کا حقوق العباد ہے اس کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ ہے تو اس کا بھی خیال کر رہے ہیں، اور جو آپ کے بال بچے ہیں، بیوی ہے، اس کا بھی آپ خیال کرتے ہیں، آپ کے پڑوسی کا بھی آپ خیال کرتے ہیں، آپ کے ریلیشن میں جو لوگ ہیں اس کا بھی آپ خیال کرتے ہیں، اس کا بھی حقوق ادا کرتے ہیں، جو ذات برادری ہے اس کا بھی آپ حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی جہاں تک آپ سے ممکن ہے آپ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، آپ دماغ میں یہ بات بیٹھا لیجئے۔ اب ہر طرح سے ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور مصیبت واقع میں کون سی ہے؟ جب بندہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی حقوق اللہ جس کو بولتے ہیں، اللہ کے نافرمان، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے جو بھی احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، حرام کا کھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دے دیتے ہیں، ماں باپ کا حقوق ادا نہیں کرتے، بال بچے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ذات برادر کا حقوق ادا نہیں کرتے، تو ایسی حالت میں اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ آزمائش نہیں بلکہ اس کے گناہوں کے وجہ سے اللہ نے یہ مصیبت اس کو دی ہے، یہ پریشانی دی ہے۔ کبھی کبھی مصیبت ہمارے اعمال یعنی گناہوں کے وجہ سے بھی آتی ہے، ایسا نہیں کہ ہر جو ہے پریشانی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی انسان کے جو بد اعمالیہ ہے، گناہ ہے، کبھی زنا کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہے، لوگوں کا حقوق ادا کرنے سے بہت دور ہے، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، یہ بھی آپ جو ہے دھیان رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مصیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرے، آپ نمازیں پڑھے، اللہ سے دعا کرے سچی دل سے، مایوس نہ ہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔